بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہوا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا واقعہ ہے۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھی اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی اماں تھی، جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئی تو حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھی، کیونکہ حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے رشتہ داروں کی کچھ عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلواوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم نے حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے، ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ مایوس ہوتی ہیں کہ میرے پاس اس حالت میں کوئی بھی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ کو جواب دے چکی ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ اس پریشانی میں بیٹھی تھی اور تبھی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ گھبرا سی گئی۔ حضرت خدیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، ایک خدیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت خدیجہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کی ہر گھر میں پہنچ چکی تھی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئی۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھی، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھی بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب بھیجا تھا، جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا اور جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ کو لپیٹ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتے نے ایسے نور سے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھی، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ یمن ہمارے پیارے نبی کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی تاکہ فاطمہ کی مبارکباد دے سکے۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام ام سلمہ خزاعہ تھا۔ فرمانے لگی، اے ام یمن، تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو ام یمن نے فرمایا، میں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں 4تھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ ام سلمہ یمن کو کہنے لگی، 4تھی بیٹی کی خبر سن کر محمد مصطفیٰ کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر
حضرت یمن مسکرائی اور فرمانے لگی کہ تمہاری اس بات سے تو مجھے وہ دن یاد آ گیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ یمن فرمانے لگی، اے سلمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا دسترخوان سے بچھا دیا اور غریبوں کو کھلایا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی بار بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلمہ خزایہ کا چہرہ مرجھا گیا اور مایوس ہو کر سوچنے لگی، اس نے ابھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا تھا، اس کا شوہر بیٹیوں کو ناپسند کرتا تھا، اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیتا تھا، اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو دفن کر دیتا۔ اور یہ واقعہ صرف سلمہ خزایہ کے ساتھ نہیں تھا، وہاں کے بہت بڑے عالم کے لوگوں کے ساتھ ہی یہی تھا۔ وہاں کے کافی لوگ یہی کرتے تھے، ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو انہیں اسی طرح زندہ دفن کر دیتے۔ کچھ لوگ تھے جو انہیں دفن کرتے تھے، زیادہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ سلمہ یمن کے پیچھے چلی گئی۔ دیکھو تو محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلمہ اٹھی اور پیارے نبی کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی اور فرمانے لگی، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلمہ خزایہ نے بھی کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ جن کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی تھی اور حضرت بی بی فاطمہ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں۔ میرے چینل پر اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامی